چلو میں بھی اسی سے اٹھا لوں، میرے والے پتہ نہیں کہاں رکھے۔ بہت باریک ہے، مزہ نہیں آئے گا شیطان کو۔ اچھا، چادر سیٹ کرنے والا کام کافی لمبا کام ہوتا ہے۔ یہ تکیہ پر ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو حد سے باہر بیٹھے ہیں، عرفات کی حد سے باہر، تو ہماری حج کس طرح ہوگی؟ پھر میں نے اس میں بشامل ہے، مکس ویجیٹیبلز۔ الحمدللہ احرام باندھ لیے اور حج کی نیت ہے، لبیک رب حجن لبیک حجن۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے، اس لیے احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا سنت بھی ہے، تو آپ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو بھی لگا لیں اگر آپ احرام باندھ رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جتنی چیزیں بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سب کچھ ہمارے اسی پیکیج میں سے ہی ہے، کسی بھی چیز کے چارجز نہیں لے رہے، حرم لے جانے کے، بس کے، یہ جو کافی وغیرہ ہے کچھ بھی۔ یہ والا حج کا سمارٹ کارڈ ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے اسکین کر کے گئے ہیں۔ ابھی ہم لوگ مسجد الحرام کے پاس پہنچ گئے ہیں اور اب اندر جائیں گے، مسجد الحرام میں طواف کریں گے، یہاں پر بس نے ہمیں اتارا ہے۔ اچھا، حج کی دعا ہے لبیک اللہم حجن، اور اس کے بعد پھر تلبیہ کرنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی، کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی، جب چلوں گا کعبے میں حج کا باندھ کر احرام، جب چلوں گا کعبے میں حج کا باندھ کر احرام، میری زندگی مجھ پر ناز کر رہی ہوگی۔ الحمدللہ مغرب کی نماز بھی پڑھ لی ہے، طواف بھی کر لیا، ابھی جائیں گے ہم لوگ مینا کی طرف انشاءاللہ۔ تو اب یہاں سے میں جاؤں گا بس کے اوپر مینا کی طرف، اور بس کے پاس میں پہنچنے والا ہوں۔ الحمدللہ طواف ادا کر لیا ہے، مغرب کی نماز ادا کر لی ہے مسجد الحرام میں الحمدللہ، اور اس جگہ پہ جہاں پہ میں موجود ہوں اس کے تھوڑے سے مناظر میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے شعب ابی طالب، آگے وہ جہاں پر وہ جگہ ہے، وہ ٹنل وغیرہ ہے، وہ شعب بنی ابی طالب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا گھر ہوا کرتا تھا اس جگہ پہ، یہ وہ جگہ ہے، اور یہ کعبہ شریف کے بعد مکہ کی سب سے اہم جگہ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر شعب ابی ہاشم بھی یہیں پہ تھا، جو ابی ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ یہاں پہ رہتا تھا، یہ وہی علاقہ ہے۔ جب چلوں گا مکہ سے مینا کی جانب میں، میرے ہر قدم پہ لبیک کی یہ صدا ہوگی، کیا حسی یہ منظر ہوگا، کیا حسی سما ہوگا، اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں، میری ہر خطا کو آج تو معاف کر دے، غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ،
اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو تو ڈھانپ لے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو پہلے بتایا یا نہیں، ہماری ٹائمنگ ایسی تھی، انہوں نے کہا تھا 17 اور 19 کے درمیان میں آنا، مطلب 5 سے 7 کے درمیان میں آنا کیمپ میں، جہاں سے ان لوگوں نے ہمیں لے کے آنا ہوتا ہے مسجد الحرام اور پھر وہاں سے لے جانا ہوتا ہے مینا. تو 7 کے دن ہی انہوں نے بلایا تھا. ویسے 8 کے دن جانا ہوتا ہے، ظہر سے پہلے آپ مینا میں پہنچ جائیں. 8 کے دن جو مسنون ہے کہ آپ فجر کے بعد ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ جائیں 8 ذوالحجہ کے دن. ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں ہمارے یہاں پر خیمے میں، اور آگے جا رہا ہوں میں اپنے خیمے کی طرف، اور یہاں پر یہ بیان وغیرہ چل رہے ہیں. آخری ہمارا روم مل گیا 207. بسم اللہ. السلام علیکم. یہ ہمارا بیڈ ہے ہمارے خیمے کے اندر، ساتھ میں انہوں نے جا نماز اور یہ اوپر لینے کا لحاف اور تکیہ وغیرہ دیا ہوا ہے. تقریباً 9:19 ہے. مسجد الحرام سے ہو کے آ گئے ہیں اور یہاں پر کھانے وانے کا ٹائم ہے. شکراً. یہ ہمارا ڈنر آ گیا، اس میں کافی کچھ ہے اور کافی کچھ اچھا بھی لگ رہا ہے. اس میں بشامیل ہے، مکس ویجیٹیبلز. یہ یہاں پر مجھے سیلڈ نظر آ رہی ہے، ویجیٹیبل سیلڈ، اور یہ فروٹ سیلڈ ہے، اور یہ مجھے ہمس وغیرہ کی طرح کچھ لگ رہا ہے، اور یہ کوئی چٹنی ہے آئی تھنک، اور یہ پیسٹری، اور یہاں پر ہمارے سپونز ہیں. اس کو کہتے ہیں بشامیل. یہ ایجپشن فوڈ ہے. یہاں پر یہ چیزیں دی ہیں آنکھوں کے لیے، آنکھوں پہ لگاؤ پٹی اور سو جاؤ. اور یہ 2 فومیں دی ہیں کانوں کے لیے، کانوں میں ڈالو اور سو جاؤ. کچھ فائدہ ہو گیا. یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی کام کر گیا. ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگوں نے ریسٹ کیا تھا فجر کے بعد، اور اب اٹھے ہیں، وضو وغیرہ کر لی ہے. تیاری ہے مسجد خیف کی طرف جانے کی، تو انشاءاللہ مسجد خیف میں جائیں گے. اس سے پہلے تھوڑی سی کافی لے لیتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ یہ بھائی ہیں، یہ سب بھائی ایک ساتھ ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ مسجد خیف کی طرف ظہر کی نماز کے لیے. یہ یہاں پہ کینٹین ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. یہ کرونا والا ملنے نہیں، اب کیسا ملیں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فیض. محمد فیض بھائی. یہ محمد فیض بھائی ہمیں ملے، کافی بنانے کے لیے آئے. وعلیکم السلام. الحمدللہ، اللہ کا کرم. آپ سنیں ٹھیک ہے؟ مگر میرے کو بہت ساری نالج دی الحمدللہ. ریسنٹلی جو ویڈیوز تھے نا. اچھا 107. اچھا میرا 207 یہ ساتھ والا. یہ بوفیہ ہے اور یہ ہمارا روم ہے. یہاں پہ یہ خیمہ ہے بالکل نزدیک ہے. خیمے کی پوری ایک خیمے کے ویو کی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، 1 ٹیک، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الحال یہ کافی بن گئی. ہم لوگ مسجد خیف کے لیے جا رہے ہیں اور دوسرے خیموں کے اندر سے گزر کے جا رہے ہیں. یہ ایک راستہ ملا ہے، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ویسے تھوڑا سا خیموں کے اندر سے گزرنا کنفیوزنگ ہوتا ہے، راستہ بھولنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. یہ ادھر فوارے لگائے ہوئے ہیں اور جیسے آپ چلتے جاتے ہیں ٹھیک ٹھاک پانی ڈالتے رہتے ہیں یہ فوارے. مسجد کے پاس آ گئے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کا راستہ بالکل بند ہے، تو اسی لیے آپ لوگوں کو چلو مسجد دکھا دی ہے، مینا کی مین مسجد، مسجد خیف. لیکن اب جاتے ہیں واپس، وہاں پر جا کر کسی اور جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا راستہ ناممکن لگ رہا ہے مجھے. کہیں سے کھلا نہیں ہے، ہر طرف سے بند ہے. مسجد خیف کی طرف راستہ کھلا نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ زیادہ رش ہو، اسی لیے زیادہ بڑا اجتماع ہو سکتا ہے مسجد کیونکہ بہت بڑی ہے، تو اسی لیے بالکل کوئی مجھے احرام والا نظر نہیں آیا وہاں پر مسجد خیف کی طرف. یہ خیموں کے اندر کے مناظر ہیں. یہاں پر بہت سارے خیمے اور بہت ساری چیزیں ہیں اندر. مختلف کینٹینز ہیں، مسجد ہے اور ان کا آفس ہے. اس کے علاوہ واش رومز وغیرہ، یہ وہ اسٹاف رومز، بہت کچھ ہے، بہت بڑا ہے. یہ اس طرح کے یہاں پر وضو خانہ وغیرہ ہیں، شیشہ ہے
اور یہاں پر واش رومز وغیرہ، غسل کر سکتے ہیں، لوگ وضو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا، اسی طرح اپنے خیموں کی طرف لوگ آتے جاتے ہیں. اور اب میں اپنا خیمہ اندر سے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ہمارا خیمہ ہے. جو مسجد خیف گئے تھے ہمارے ساتھی، وہ نہیں آئے ابھی تک. یہ میرا بیڈ ہے. 8 لوگ ہوتے ہیں ایک ہی خیمے میں. یہ چھت اس طرح کی ہے خیمے میں، اور سپلٹ اے سی لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ اندر سے خیمہ ہے. ٹھیک ہے. گرمی میں یہ لسی بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. اس میں یہ نمک ڈالو اور ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، ساتھ میں پانی ملاؤ اور سوڈیم کی کمی بھی نہیں ہوگی نمک ملانے سے. ابھی ظہر کی اذان ہو گئی ہے، جا رہے ہیں نماز پڑھنے. ادھر اندر ہی جو مسجد ہے نا، اسی میں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. لگتا ہے لنچ آیا ہوا ہے سامنے، گرم ہے. 4 کام کرنے والے ہوتے ہیں 8 ذوالحجہ کے دن. آپ فجر اور ظہر کے درمیان میں مینا میں آ جائیں. اس کے بعد پھر ظہر سے لے کر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھیں اور 5 نمازیں تکثیر میں پڑھیں اور تلبیہ کریں زیادہ سے زیادہ. لبیک اللہم لبیک مکمل. چلیں جی، کینٹین کا ٹور دیتے ہیں آپ کو ذرا سا. یہاں پر سب سے پہلے ٹیشو، کھجور، اس کے بعد یہ معمول بسکٹ وغیرہ ہیں، پھر چائے کافی وغیرہ بنانے کی جگہ. اور یہاں پر اس میں بٹر نہیں، دودھ، چائے میں ڈالنے کے لیے دودھ ہے. اور یہ بسکٹ وغیرہ ہیں، اس میں مربع ہے. یہاں پر کیک وغیرہ ہیں، پھر سے چائے، وہی چیزیں. اور یہاں پر لوزین، اوریو وغیرہ. اور یہاں پر یہ پورے تھرماس رکھے ہوئے ہیں، ان میں ڈال کے آپ اپنے روم میں لے کے جا سکتے ہیں. وہاں پر شہد رکھا ہوا ہے آگے، یہ والا. اور یہاں پر یہ ہلکا پھلکا سامان، لیز وغیرہ. اور یہاں پہ بڑی زبردست آئس کریمیں رکھی ہوئی ہیں، آپ آئس کریم کھا سکتے ہیں دل کرے آپ کا تو. اور یہ جوس مشین ہے، اس میں سے جوس نکلتا تھا لیکن اب نہیں نکل رہا، پتہ نہیں کیوں. اور یہاں پر کچھ فروٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ فریج ہے، اس میں سب کچھ پڑا ہوا ہے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ. ابھی ہمارا لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے اور لنچ میں یہ چیزیں آئی ہیں. وعلیکم السلام. چکن بریانی اور بھنڈی. اور یہاں پر وہی سیم پرانی چیزیں جو رات کو ڈنر پہ تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیسٹری، فروٹ چاٹ، ہمس. اور اس میں کوئی چٹنی آئی تھی. اور یہاں پر پھر فروٹ چاٹ ہے. نہیں، یہ کچھ اور لگ رہا ہے مجھے، پٹیٹوز وغیرہ لگ رہے ہیں. یہ فروٹ چاٹ ہے اور وہی پرانا سسٹم. ہم لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ عرفات کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. ابھی فجر کی نماز ختم ہوئی تقریباً ابھی 20-25 منٹ ہوئے. تو اب 5:50 کو انہوں نے کہا تھا کہ عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے. تو چلتے ہیں، آج کا سفر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں عرفات کی طرف جانے کا. عرفات کے دن آپ نے کچھ اعمال کرنے ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلے آپ نے جانا ہوتا ہے عرفات. جیسے ہی سورج اگے، طلوع آفتاب ہو، آپ نے عرفات جانا ہے. پھر عرفات میں پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر ظہر اور عصر قصر اور جمع کر کے پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے خطبۃ الحج سننا ہے، جو وہاں پر خطاب ہوگا، خطبہ ہوتا ہے حج کا، وہ سننا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جبل رحمت کے قریب یا کہیں پر بھی عرفات میں کھڑے ہو کر دعا منگنی ہے. وقوف عرفات کرنا ہے. وقوف عرفات یعنی کہ عرفات میں ٹھہرنا ہے غروب شمس تک، جب تک غروب آفتاب ہو. سورج جیسے ہی غروب ہو جائے پھر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے. عرفات سے نکلنے کے بعد وادی محشر پہ آپ نے جلدی میں چلنا ہے، وہ پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گا. اور مزدلفہ کی طرف جانا ہے آپ نے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مینا سے عرفات کی جانب میں اب چل پڑا ہوں،
हम तो सना की सदा हर तरफ गूंज रही है। क्या हसी ये मंजर है, क्या हसी समा है। मिली है मुक़द्दर से ये फिज़ाएं मुझको। ऐ मेरे अल्लाह मैं यहाँ आज हाजिर हूँ। मेरी हर खताओं को आज तू माफ कर दे। गमों की धूप है मेरे सर पे। अपनी रहमतों की चादर में मुझको तू ढांप ले। आ गए हैं जी हम हमारे कैंप के पास। यहाँ से इंशाल्लाह इंटर होंगे और यहाँ से जैसे ही आप इंटर होते हैं यहाँ पे ये कुछ इंतज़ामात किए हुए हैं बैठने के। बड़ा अच्छा माहौल है माशाल्लाह और हज काफ़ी आसान हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अंदर सारे मुख्तलिफ़ खेमे हैं जो कि हुज्जाज किराम जिनमें घूम रहे हैं। मैं अभी अपने खेमे में भी आपको लेके जाऊँगा। ये दाएँ हाथ पे मुकम्मल खेमे हैं और ये बाएं हाथ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर ये देखें ये कैंटीन है। यहाँ पर लोग अपना खा पी रहे हैं माशाल्लाह, सुकून से इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ तलबिया भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तरह से तलबिया कर रहे हैं। यहाँ पर अरफात में आपको सुबह फजर से ज़ोहर के दरमियान में पहुँचना होता है और फिर ज़वाल शम्स यानी कि जब धूप दूसरे रुख जाती है ज़ोहर के बाद, उस टाइम पे आपको यहाँ पर ज़ोहर और असर जो है उसको जमा और कसर करके पढ़नी होती है एक साथ। उसके बाद फिर हज का खुतबा होता है, खुतबा सुनना होता है। हज का खुतबा सुनने के बाद फिर आप जबल रहमत या जबल रहमत के करीब अरफात में कहीं पे भी, जैसे इस जगह पे हैं हम लोग, वकूफ़ करना होता है। वकूफ़ यानी कि ठहरना होता है और दुआ करनी होती है। उसके बाद जब सूरज डूबता है तो यहाँ से निकलना होता है, मुज़दलिफ़ा जाना होता है। अब हम अपने खेमे के पास आ गए। ये हमारा खेमा है, आपको खेमा दिखाता हूँ अंदर से इंशाल्लाह। ये हम लोग कैंप के अंदर आए हैं और ये वाला सिस्टम है इसका। कामरान भाई ने मुझे खोल के दिया, मैं चेक कर लूँ कुछ चुभने उगने वाला ना। इधर से सुकून से आप पार्किंग में लग के बैठते हैं इस जगह पे। चादर बिछानी है सबसे पहले। ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। और ये है जनाब हमारा अरफात का आज का दिन की शुरुआत। बाकी फिर बाद में इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे अरफात में बारिश बड़ी ज़बरदस्त होने लग गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है और बड़ा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। और मौसम अच्छा है। हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जो है ना, अभी निकल जाते हैं यहाँ से मस्जिद निमरा के लिए। बस थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करके निकलते हैं मस्जिद निमरा की तरफ। भूख लगी है? भूख तो सही दबा के लगी है। इंशाल्लाह अभी खाना पीना करके उसके बाद जाएंगे मस्जिद निमरा की तरफ। कामरान भाई को तकलीफ़ दे रहे हैं, दोनों का नाश्ता उठा के ले जा रहे हैं, थक जाएंगे। हमारे कामरान भाई हैं हमारे साथी इस बार हज के। ये हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते हैं और अब हज पे भी आए हैं। इंशाल्लाह यादगार रहेगी ये हज। आपकी पहली हज है और मेरी 9वीं हज अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी मैं तकरीबन 13 साल बाद हज कर रहा हूँ, 14 साल बाद। 2007 में आखिरी हज की थी, उसके बाद अब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हम लोग कुछ देर रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने के बाद फिर जाएंगे इंशाल्लाह मस्जिद निमरा। अभी तकरीबन 9:10 है और उन्होंने कहा है 10 बजे तक शायद मस्जिद निमरा खुलेगी, फिर जाएंगे मस्जिद निमरा में इंशाल्लाह। अच्छा, अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज़ जो है ये कसर व जमा करके पढ़नी होती है और फिर वकूफ़ अरफात होता है। वकूफ़ यानी कि ठहरना, अरफात में ठहरना होता है गुरूब शम्स तक, गुरूब आफ्ताब तक, यानी कि जब तक सूरज डूबता है। फिर यहाँ से हम लोगों ने जैसे ही सूरज डूबता है फिर जाना होता है मुज़दलिफ़ा की तरफ। तो पहले हम लोगों ने पैदल काफ़ी हजें की हैं। ये वाली हज पूरी बस पे है और बस पे भी फ़ौरन हर चीज़ नज़दीक है, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर जा रहा है एक्सपीरियंस। ये कुर्सी बड़ी अजीब है और थोड़ी सी फ़नी भी है। ये देख रहे हैं अजीब से पार्ट बना हुआ है और ये पोर्टेबल है, उठा के ऐसे ही ले जाते हैं फिर बड़ी ज़बरदस्त। फिर अगले साल फिर से इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ चादरें दी हैं, ये चादर चढ़ाई हुई है, चादर चढ़ा के सुकून से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अरफात के दिन जो है ना तलबिया ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और दुआ बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए अरफात के दिन, ख़ास करके गुरूब शम्स से पहले। जब आप नमाज अदा कर लेते हैं, खुतबतुल हज हो जाता है,
پھر بس آپ دعا میں ہی لگ جائیں، تو دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ابھی ہم لوگ اپنے کیمپ سے نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں مسجد نمرہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں پر جگہ مل جائے، نہ ملی تو میں اپنی جانماز بھول گیا ہوں، وہ لے آتا ہوں پہلے۔ جی تو جانماز لے لی ہے، چھاتا لے رہی ہے، اور جا رہے ہیں انشاءاللہ مسجد نمرہ کی طرف۔ مینار ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور فاصلہ ہے یہاں سے ہمارے کیمپ سے تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ کا۔ انشاءاللہ ابھی پہنچ جائیں گے، آپ کو دکھائیں گے وہاں کے مناظر، اور کیا جگہ ملتی ہے مسجد کے اندر یا نہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ والے مناظر دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی آج ابھی بارش ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے الحمدللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہم مسجد نمرہ کے قریب پہنچنے والے ہیں، تلبیہ چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ حج کا ماحول بہت ہی خوبصورت الحمدللہ، یہ آنکھیں ترس گئی تھی ایسے ماحول دیکھنے کو، ایسے جذبات ہیں کہ جو الفاظ میں نہیں بیان ہو سکتے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے پھر سے، آج اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسا رہے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ یہ میرے سامنے جا رہے ہیں، یا کسی کا بھی میرے سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں الحمدللہ۔ یہ مسجد نمرہ کے سامنے ہم لوگ مسجد نمرہ کی جانب میں رواں ہوں، یہاں اب ہوگا وہی خطبہ حج جو ہمارے پیارے نبی نے دیا تھا، جس کو سننے کے لیے یہاں سب اکٹھے ہیں۔ کیا حسین سما ہوگا، کیا حسین گھڑی ہوگی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ مسجد النمرہ کے اندر میں زندگی میں پہلی بار انٹر ہو رہا ہوں، جب بھی پہلے میں نے حجیں کی ہیں سب باہر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہاں پر آئیں گے امام صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر تک۔ غور سے سنیں مسجد النمرہ گونج رہی ہے اس ٹائم پہ تلبیہ کے ساتھ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابھی ہم لوگوں نے قصر کر کے نماز پڑھ لی ہے ظہر اور عصر کی، اور خطبہ بھی سنے۔ پہلے خطبہ تھا خطبۃ الحج، اس کے بعد پھر ظہر اور عصر قصر کر کے ہم لوگوں نے پڑھی ہے۔ اب جا رہے ہیں باہر، انشاءاللہ کوشش کریں گے جبل رحمت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر تک، اور وقوف عرفہ بھی ہوگا ظاہر ہے، تو سارے مناظر آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انسانوں کا سفید احراموں والے لوگوں کا سمندر دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھیں الحمدللہ۔ کیا ہی منظر ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے کے الحمدللہ پڑھ لی ہے نماز، خطبہ بھی سن لی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے، جا رہے ہیں جبل رحمت کی طرف اور اپنے خیمے کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سامنے جو پیلا بورڈ ہے نا، یہاں سے شروع ہو رہی ہے عرفات کی حد۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد کا کافی زیادہ حصہ جو ہے وہ عرفات کی حد سے باہر ہے۔ وہ کیوں؟
ابھی ہم لوگ جب جا کے اندر بیٹھے تھے مسجد میں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ ہم تو حج سے باہر بیٹھے ہیں، عرفات کی حد سے باہر، تو ہماری حج کس طرح ہوگی؟ پھر میں نے وہاں سے ایک شیخ تھا اس سے پوچھا، یا مفتی تھا سمجھ لیں ہماری زبان میں، تو اس سے پوچھا میں نے کہا کہ یہ باہر ہم لوگ بیٹھے ہیں تو کیسے حج ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ سنت ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مسجد نمرہ والی جگہ پہ آپ نے نمازیں ادا کی، عصر اور ظہر کی قصر جمع کر کے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے جبل رحمت کی طرف، اور وہاں پر وقوف عرفات کیا، اور حج کا رکن ہے وقوف عرفات، یعنی کہ عرفات میں ٹھہرنا ایک رکن ہے حج کے ارکان میں سے، 4 ارکان میں سے، دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ۔ ابھی ہم لوگ اپنے کیمپ کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب لوگ مسجد نمرہ سے نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں اپنے اپنے کیمپ کی طرف، اور یہاں پر ہم لوگ لنچ کریں گے، لنچ کرنے کے بعد پھر جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ جبل رحمت کی طرف۔ یہ ہمارا لنچ ہے آج کا، اس میں یہ مٹن بریانی لگ رہی ہے مجھے، یہ بیف بریانی ہے، اور یہاں پر یہ سیلڈ ہے، ترشی اس کو بولتے ہیں، اور یہ کچھ سویٹ ہے، اور یہ ہے طحینیہ۔ لک الملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جناب اعلیٰ جبل رحمت ہے، اور یہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہاں پر دعا کی تھی حج والے دن، یہاں پر ماشاءاللہ حجاج کرام آ رہے ہیں وقوف عرفہ یہاں پر کرنے کے لیے۔ وقوف عرفہ یہی ہوتا ہے کہ عرفات میں آپ ٹھہر کے دعا مانگیں، اور عرفات میں ہی رکیں کسی بھی جگہ پر، لیکن جبل رحمت کے بعد سنت ہے رکنا، تو آپ کسی بھی جگہ پر عرفات میں رک سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں، اس سے وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ لیکن جبل رحمت کے پاس آئیں گے تو سنت پہ عمل ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر ٹھہر کے دعا مانگی تھی، یعنی کہ وقوف عرفہ کیا تھا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جبل رحمت ہے، تو یہ مناظر ہیں حج کے، حج 2021، یہاں پر یہ سب لوگ وقوف کر رہے ہیں، سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور میں بھی ابھی انشاءاللہ ان لوگوں کو جوائن کرتا ہوں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں یا ویسے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پر آنا نصیب کرے، عمرہ حج ان کے نصیب میں لکھ دے، آمین، اور ان کو صحت تندرستی دنیا و آخرت ان کی بہتر کر دے، ان کی نیک خواہشات پوری کر دے اللہ تعالیٰ، آمین۔ الحمدللہ زیارت کر لی ہے، یہاں پر وقوف کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اب یہاں سے نکل رہے ہیں، جائیں گے آگے انشاءاللہ، اور اپنے خیمے کی طرف جائیں گے، پھر خیمے سے مزدلفہ کی طرف ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی الحمدللہ ہم لوگ اپنے خیمے میں آ گئے ہیں، جبل رحمت سے واپس آئے ہیں، تھوڑے فریش ہو گئے ہیں، اپنا وضو وغیرہ کیا ہے، تھوڑا سا طبیعت سیٹ ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ حبس بہت تھی جبل رحمت کے پاس، کافی رش ہونے کی وجہ سے۔ تو اب انشاءاللہ ہماری تیاری ہے جانے کی واپس اپنے مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔ ہم لوگ اپنے کیمپ سے نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں انشاءاللہ مزدلفہ کے لیے، بسیں آ گئی ہیں، تیار ہیں، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا مغرب کی اذان سے، تقریباً 3-4 منٹ رہ گئے ہیں مکہ کی ٹائمنگ کے مطابق۔ یہ ہم لوگ عرفات چھوڑ کے جا رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کامران بھائی پوری سیٹ لے رہے ہیں، اور میں بھی کامران بھائی کا اس نیک عمل میں ساتھ دے رہا ہوں، لاسٹ والی سیٹ پوری لے رہے ہیں۔ اب بیگ مجھے تنگ کر رہا ہے، اس بیگ کو اتاروں پہلے۔ اب مزدلفہ میں پہنچ کے ہم لوگوں نے مغرب اور عشاء کی جو ہے نا وہ قصر نماز پڑھنی ہے، اور رات کو سنت ہے کہ آپ ریسٹ کریں مزدلفہ میں، اور فجر کی نماز ٹائم سے پہلے پڑھیں، اور جیسے ہی طلوع شمس ہو، تھوڑا سا طلوع آفتاب ہو، آپ چلے جائیں پتھر مارنے عقبہ الاولیٰ کو۔ الحمدللہ مزدلفہ میں پہنچ چکے ہیں، اب جا رہے ہیں ہمارے کیمپ کی طرف، اور سب لوگ پیدل جا رہے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ، اور یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا اب صحیح پتہ چلنا ہے کہ ہم لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہیں ہمارے مزدلفہ میں ہمارا ٹھکانہ، یہاں پہ ہونا ہے، ڈنر وینر لگا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ يزيد فضلك. ايش في العشاء؟ في مندي؟
يا سلام انت بكره لا 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 مزدلفه بكره. طيب انشاءاللہ. یہ سامنے جماعت ہو رہی ہے, یہاں پر نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ مغرب اور عشاء جمع کر کے اور قصر کرتے ہیں. پھر چلوں گا مزدلفہ کے میدان میں, کیا ہنسی یہ منظر ہے, کیا ہنسی سما ہے, ملی ہے مقدر سے یہ فضائیں مجھ کو, اے میرے اللہ میں یہاں آج حاضر ہوں, میری ہر خطاؤں کو آج تو معاف کر دے, غموں کی دھوپ ہے میرے سر پہ, اپنی رحمتوں کی چادر میں مجھ کو تو ڈھانپ لے, کیا ہنسی سما ہوگا, کیا ہنسی گھڑی ہوگی. یہاں پر ہم لوگ آ گئے ہیں مزدلفہ میں, اور یہ دیکھیں یہاں پر کس طرح کے خیمے ہیں. ماشاءاللہ خیمہ کوئی نہیں ہے, ادھر ہی نیچے سسٹم ہے بڑا زبردست. مجھے تو ویسے اچھا لگ رہا ہے تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر کس طرح حج ہوتی ہے, اور عام دنوں میں ہم لوگ کس طرح یہاں پر ٹائم گزارتے تھے جب حج پڑھتے تھے. تو یہ دیکھیں بڑا ہی زبردست سسٹم لگا ہوا ہے, مجھے تو اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے, بالکل سادہ زبردست. آپ کو کلینوں کے پاس انہوں نے بچھا کے دیے ہیں, سکون سے آپ یہاں پر آئیں, اپنا جگہ دیکھیں, جگہ چوز کریں اور سو جائیں. اور ساتھ ساتھ یہاں پر انہوں نے کچھ پانی وانی کا بھی انتظام مجھے لگتا ہے کر کے رکھا ہے. یہ دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر. او کولڈ ڈرنکس, جوس وغیرہ, پانی جوس وغیرہ صحیح اس میں ڈالا ہوا ہے. چلیں آپ کو ابھی مزدلفہ کا ڈنر چیک کرواتے ہیں, ڈنر میں کون سی چیز ہے, بلکہ ڈنر ہے ہی نہیں, سنیکس ہیں یہاں پر, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آگے یہاں پر ڈبے ہیں, یہ اٹھاتے ہیں ان کے پاس. یہ دیکھیں ہم دو ہیں, میں اور کامران بھائی, تو 2 ڈبے اٹھا لیے. سادگی کا درس دینے میں اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. انسان کو ویسے ہی زندگی میں نا سادگی کے کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس کرنے چاہیے, اور حج بہت اچھا ایکسپیرینس ہے, ساتھ میں عبادت ہے, رکن ہے اسلام کا, تو اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, جن لوگوں نے حج نہیں کیا ابھی تک, اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کرے جلد از جلد. اور مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ ایسا ایکسپیرینس ہو, اور آپ جوانی میں حج کریں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. یہ ہمارا خیمہ بھی ہے, ہماری رات انشاءاللہ یہاں پر گزارنی ہے ہم لوگوں نے, اور یہ ہمارا آج کا ڈنر ہے, سنیک کی طرح ڈنر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے سر. الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. آپ سنیں ٹھیک ہے, پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ ہیں. اس میں پانی ہے جو کہ تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے, اور واہ, وہ کہتے ہیں رات کو انجوائے کرو, لیز دی ہے ساتھ میں. اور یہ معمول ہے اس میں, یہ رس ہیں, کیک ہے چھوٹا سا یا سینڈوچ ٹائپ ہے کچھ. اس کے بعد چھوٹی سی جوسی ہے, سیب, لوزین, کروسان, 2 کروسان دیے ہیں انہوں نے. کہتے ہیں ان سے اپنا پیٹ بھرو یا سنیکنگ کرو, جو کرنا ہے کرو. اور ادھر ہنی اور مربع بھی ہے ساتھ میں, شہد اور مربع. تو یہ انشاءاللہ ہمارا ڈنر ہوگا, اور سنیکس بھی یہی ہیں, سب کچھ یہی ہے بس. ادھر ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنے بستر کا جو ہے نا یہ شاپر کھولنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ کھسکتا ہے شاپر کے ساتھ. شاپر سائڈ پہ کریں. اس کے بعد یہ لحاف ہے, یہ بچھائیں. اس کے اندر تکیے کا بھی ہوگا مجھے لگتا ہے, اور یہ اس کی بھی شاید دونوں ہوں. ہاں, یہ تکیے کے لیے. یہ شاپر ادھر رکھیں, اس کو بچھائیں اچھے سے, پھر اگلا کام کریں گے. چادر سیٹ کرنے والا کام کافی لمبا کام ہوتا ہے. یہ تکیہ ہمارا 5 سٹار بیڈ تیار ہے, اب ڈنر کرتے ہیں. یہ ہم نے دیوار کے ساتھ اسی لیے لیا تاکہ سکون سے آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رات کو بیٹھ جائیں. یہ تکیہ ادھر رکھیں, اس طریقے سے سکون سے آپ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں یہ دیوار کے ساتھ. اس کا اپنا ہی مزہ ہے. یہاں پر کسی کو آپ کافی پہ بلائیں, چائے پہ بلائیں, آئیں بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ویسے مزدلفہ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا, نیند کی تھی. تو مزدلفہ کی رات کو ذکر سے بہتر ہے نیند کرنا. اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو پھر ذکر کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں نئی جگہ پہ, ان لوگوں کو نیند نہیں آتی. ایسے مسافر جگہوں پہ تو بالکل نیند نہیں آتی کافی لوگوں کو.
الحمدللہ ہمارا ڈنر کر لیے، جو سنیکس لیے تھے وہ والے لے لیے. اب یہ آخری چپس ہے، یہ تھوڑی بہت چک کے کھا پی کے پھر سو جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ سے ملاقات کریں گے صبح جب اٹھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. الحمدللہ نیند بڑی زبردست ہوئی ہے یہاں پر مزدلفہ میں، اور اب اٹھ کے نیند سے وضو وغیرہ کر لیا ہے. یہاں پر مزدلفہ میں آپ نے فجر کی نماز جو ہے ٹائم سے تھوڑا پہلے ادا کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہنا ہوتا ہے. اور پھر سورج اگنے پہ جیسے ہی روشنی ہوگی تو آپ نے جانا ہے عقبہ الکبریٰ کو کنکریاں مارنے کے لیے. یہاں سے کنکریاں لے لیں گے، اور سنت ہے کہ عقبہ الکبریٰ کے لیے 7 کنکر جو ہیں وہ یہیں سے مزدلفہ سے اٹھائیں، تو وہ بھی ہم یہیں سے مزدلفہ سے ہی اٹھائیں گے انشاءاللہ. مزدلفہ میں آپ نے فجر کی نماز کے بعد وقوف کرنا ہوتا ہے. ابھی ہم لوگوں نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے الحمدللہ، اور یہاں پر وقوف کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. یہاں پر ہم لوگ کنکر اٹھا رہے ہیں عقبہ الکبریٰ کو مارنے کے لیے، اور یہ کنکر کہتے ہیں کہ چنے کے دانے کے برابر ہونا چاہیے بس. تو یہ بھی مزدلفہ سے اٹھانا جو ہے سنت ہے. ویسے جو ہمارے خیمے والے ہیں وہ لوگ بھی اٹھا کے دیں گے ہمیں، بلکہ انہوں نے ایک انتظام کیا ہوا ہے، وہ اٹھا کے دے رہے ہیں. تو یہاں پر یہ کنکر میں اٹھا رہا ہوں چنے کے دانے کے برابر. کامران بھائی ماسک نکال کے دے رہے ہیں. ہم لوگ ابھی مزدلفہ سے نکل رہے ہیں. یہ 7 کنکر میں نے اٹھا لیے ہیں اس بوتل میں عقبہ الکبریٰ کو مارنے کے لیے، جس کو ہمارے لوگ شیطان کہتے ہیں. تھینک یو بھائی. الحمدللہ کافی اچھی رات گزری ہے یہاں پر مزدلفہ میں، اور عرفات میں تھوڑی سی تھکان ہوئی تھی، تو اس تھکان کی وجہ سے جو نیند آئی ہے نا یہاں پر کھلے آسمان کے نیچے، لاجواب بڑی زبردست گہری نیند آئی. یہ ہمارے بھائی کو مسئلہ ہوتا ہے آواز سے، روشنی سے. یہ بھی بھائی فل ٹن ہو کے سویا ہوا تھا، بیٹری چارج ہو گئی. ہماری بیٹری چارج ہو گئی. ہاں ابھی تھوڑی تھوڑی روشنی ہونی شروع ہو گئی ہے، اور ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں مزدلفہ سے. ہمیں لگتا ہے کہ بس لے کے جائے گی ہمارے خیمے تک، جو ہمارا مینا کا خیمہ تھا. پھر وہاں سے ہم لوگ آگے جائیں گے انشاءاللہ جمرات تک. یہ پہلی رمی کریں گے، اس کے بعد حلق وغیرہ کرائیں گے، اور اس کے بعد ہم نے کرنی ہے قربانی. لیکن جو لوگ حج قران کر رہے ہیں یا تمتع کر رہے ہیں، وہ لوگ کنکریاں مار کے پھر قربانی کر کے پھر حلق کرواتے ہیں. ہماری افراد ہے دونوں کی. لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. بس ہمیں ہمارے کیمپ تک لے کے آئیے، خیمے تک. یہاں پر ہم لوگ یہ تھوڑی دیر رکیں گے، اس کے بعد جیسے ہی فل صبح ہو جائے گی، ابھی سورج نکل رہا ہے آہستہ آہستہ صبح ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے مزدلفہ سے آتے تھے بڑا ٹائم لگتا تھا. ابھی تو 5-7 منٹ میں پہنچ گئے ہیں، تو بہت زیادہ جلدی پہنچنے کی وجہ سے اب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. دیکھیں کتنا دن ہوا ہے، تھوڑا سا انتظار کریں گے، پھر جائیں گے جمرات کی طرف انشاءاللہ جب دن بالکل روشن ہو جائے گا. یہ ماشاءاللہ ادھر پھول وغیرہ رکھ کے گئے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو، بہت اچھا ویلکم کیا ہے ماشاءاللہ. اس میں کچھ استعمال کی چیزیں ہیں. یہ اب جب تک ہمارا ٹائم ہو ہم لوگ یہاں پر کافی پیتے ہیں، تھوڑا سا رکتے ہیں، تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ ہوگا میکسیمم، اتنا ہی رکیں گے. اس کے بعد پھر نکل جائیں گے انشاءاللہ جمرہ کی طرف. آج ہماری کوشش ہے یہ والے نوڈلز جو ہیں نا یہ کھاتے ہیں، اندومی. اس میں کچھ اور مسالہ ہوتا ہے، اور یہ تیل ہے یہ میں نہیں ڈالتا ہوتا تاکہ یہ چمچ. بس اب اس کو جلدی سے ڈھانپ کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کی ہوا باہر نہ نکلے. اس کو 5 منٹ ایسے ہی رکھنا ہے، پھر یہ خود پک جائے گا. یہ ہماری اندومی یہاں پہ جو بنائیے، کافی بھی ساتھ میں بنائیے. اب یہ دونوں کھا کے پھر جائیں گے انشاءاللہ جمرات پھینک کے، اور اس کے بعد سر منڈوائیں گے، قربانی کریں گے، کپڑے چینج کریں گے، اور سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کریں گے جتنا ہو سکے گا. یہ جناب ہماری اندومی تیار ہے. سفر میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ صحیح چلتی ہیں. کہہ رہے تھے ناشتہ دیں گے 8 بجے، اور ابھی ہے تقریباً 5:53 ہیں. ابھی ہم لوگ اپنے خیمے سے نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں جمرات کی طرف انشاءاللہ.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہاں پر زونز ڈیوائزڈ ہوئی ہوئی ہیں, گرین, بلو, ریڈ, یلو, اور مختلف فلورز ہیں. ہر زون اپنے ایک الگ فلور کے ساتھ جاتی ہے, اوپر نیچے آگے پیچھے کہیں بھی. ویسے مکہ کی طرف ہے عقبہ الکبریٰ جس کو آج ہم نے کنکر مارنے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اپنے جمرات کی طرف جاتے ہوئے عقبہ کے پاس پہنچنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا ہے, لبیک اللہم لبیک کہنا بند کر دینا. یہاں پر ہم لوگ پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ. یہ عقبہ صغریٰ ہے, یہ عقبہ الوسطی, یعنی کہ وہ چھوٹا ہے, یہ درمیانہ, اور بڑا وہ آگے ہے. عقبہ الکبریٰ کے پاس کھڑے ہو کے پہلے دن مارنے کے بعد دعا کرنا مستحب نہیں ہے, پسندیدہ عمل نہیں ہے, بس مار کے آپ نکل جائیں. یہ عقبہ الکبریٰ آ گئے ہمارے سامنے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مار دیے. یہ دیکھیں جمرات مار رہے ہیں لوگ عقبہ الکبریٰ کو. اس طرف سے پھر آپ نے باہر نکل جانا ہوتا ہے. یہ لیں جی شارع الحج مکہ المکرمہ کی طرف ہم لوگ نکل رہے ہیں. سامنے ہمیں مکہ کی بسیں مل جائیں گی مسجد الحرام کے لیے, لیکن میں نے ابھی جانا ہے قربانی کرنے. قربانی کر کے پھر میں جاؤں گا, ٹنڈ ونڈ کروا کے پھر جاؤں گا انشاءاللہ مسجد الحرام. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. یہ جمرات مارنا, سب کچھ کرنا, یہ سب کچھ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اس عمل کو بالکل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, آپ لوگوں کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی. لیکن جتنے بھی انفارمیشن مل جائے, جو بھی ہو جائے, آپ لوگ ویریفائی ضرور کیا کریں, خود سے ضرور سیکھا کریں. خود سے ہر چیز کا پتہ ہونا زیادہ بہتر ہے, اور ریسرچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ نہیں کسی سے بھی پوچھ کے, چاہے میں ہوں یا میرے علاوہ کوئی عام آدمی, میں بھی عام آدمی ہوں, کوئی اور بھی عام آدمی سے پوچھ کے کوئی عمل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی عالم سے, مفتی سے پوچھیں, اور خود بھی پڑھیں, ریسرچ کریں. دین کا معاملہ ہے, کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. ہم لوگ حج افراد کر رہے ہیں, بس ابھی جمرات مارنے کے بعد بال کٹوا کے احرام اتار سکتے ہیں. لیکن جو لوگ تمتع اور قرن کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کر کے پھر وہ احرام اتاریں بال کٹوانے کے بعد. مطلب ان کے لیے قربانی کا جو ہے وہ پہلے ہونا ضروری ہے, بال کٹوانے سے پہلے. ہمارا قربانی اور حج اور یہ سب کچھ الگ الگ ہے. افراد والوں کے لیے ہماری حج افراد تھی. الحمدللہ آ گئے ہیں واپس گاڑی میں, پھر سے ماموں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں. ہمیں ماموں لینے کے لیے آئے ہیں, اب جا رہے ہیں, قربانی کریں گے, لیکن وہ آپ کو دکھا نہیں سکتے. سوشل میڈیا پہ یہ کاٹنا واٹنا جو ہے نا, ذبح کرنا الاؤ نہیں ہوتا, اس لیے وہ نہیں دکھائیں گے آپ کو. اس کے بعد پھر کروائیں گے ٹینٹ, اور آپ کو تھوڑی زیادہ دیر کے بعد ملیں گے انشاءاللہ. جب مسجد الحرام جانے کے لگیں گے طواف زیارہ کے لیے, اس ٹائم پہ آپ سے ملیں گے, اور وہاں پر طواف زیارہ اور سعی کریں گے بس انشاءاللہ. باقی سب آسان ہے. تشریق کے 3 دن ہیں, وہ پھر آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہوتا ہے وہاں پہ. ابھی ٹائم ہو گیا حلق کروانے کا, ٹینٹ کرواتے ہیں حج کی ٹینٹ انشاءاللہ. ہمارے کامران بھائی بھی ٹینٹ کروائیں گے انشاءاللہ. گنجے بھائی یہ دیکھیں جی, الحمدللہ ہو گئی ہے ٹینٹ ماشاءاللہ تبارک اللہ. اچھا برتن نکل آیا. اب جاتے ہیں گھر پہ, فریش ہوتے ہیں, اور پھر واپس جائیں گے مسجد الحرام. وہاں پر جا کے طواف و سعی کریں گے, طواف زیارہ سعی,
اور پھر واپس چلے جائیں گے ہمارے خیمے کی طرف انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے قربانی کر لی، ٹینٹ کروا لی، کپڑے چینج کر لیے، فل تیار ویار ہو گئے ہیں۔ اب جا رہے ہیں واپس خیمے میں، اور خیمے سے دوبارہ ہمیں بس ملے گی، وہ لے جائے گی ہمیں مسجد الحرام طواف الزیارہ کے لیے، اور سعی بھی وہاں پر کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج کا دن کنٹینیو جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ ابھی ہم لوگ طواف افاضہ کے لیے جا رہے ہیں، اور صبح سے بند تھا کیونکہ ایک بار رش ہو گیا، انہوں نے بند کر دیا، اب دوبارہ سے کھولا ہے اور جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب جاتے ہیں آگے مسجد الحرام کی طرف، تو آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم لوگ سیم بس اسٹاپ پہ آ گئے ہیں جہاں سے ہم لوگوں نے طواف قدوم کیا تھا، اور آگے وہی سارا سسٹم ہوگا، اور وہ ایک بار میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، تو اب آگے دوبارہ سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم اجیار سے ہی جائیں گے اور طواف کریں گے انشاءاللہ، پھر سعی کریں گے، تو سعی کے کچھ لمحات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خیر، یہ جو طواف زیارت ہوتا ہے یہ رکن ہے، حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور سعی بھی ایک رکن ہے، یعنی کہ یہ 2 رکن ہیں، ان کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم لوگوں نے الحمدللہ طواف الزیارہ طواف الافاضہ ختم کر لیا، اب آخری رکن رہتا ہے حج کا، وہ ابھی ادا کرنے کے لیے جائیں گے صفا مروہ کی طرف انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ۔ ہم صفا مروہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور یہ ہے صفا کا پہاڑ۔ اب ہم لوگ صفا مروہ یہاں پر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یہ جہاں پر گرین لائٹ ہے یہاں پر تیز چلنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ چاروں رکن ادا ہو گئے ہیں حج کے ہمارے، طواف بھی ہو گیا طواف الافاضہ، اور سعی بھی ہو گئی۔ اب جا رہے ہیں اپنے خیمے کی طرف، بس کے پاس آ گئے ہیں ہم لوگ۔ عید والے دن اور قربانی والے دن کے بعد اگلے 3 دن بالکل سملر ہوتے ہیں۔ آپ نے تینوں شیطانوں کو وہ کنکر مارنے ہوتے ہیں، اور راتیں مینا میں گزارنی ہوتی ہیں۔ خير من النوم الصلاة خير من النوم۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو گئے تھے، اب اٹھ گئے ہیں دوبارہ، 8:30 کا ٹائم ہے، اور ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ یہ بھائی کے پاس ناشتہ ہے، اور سب لوگ سو رہے ہیں، اس لیے یہ جا کے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں براؤن بریڈ دیں، اور آج دیکھتے ہیں ہے کہ اس کے اندر۔ شکر ہے۔ تھوڑا منہ وغیرہ دھو کے آتے ہیں، ہاتھ واتھ دھو کے آتے ہیں، پھر کرتے ہیں ناشتہ۔ رکھ دیا ہے لیکن اس کے اندر یہاں پر سپون، ٹیشو وغیرہ، اور یہ کروسون ہوتا ہے، اس میں شہد، مربع، حلاوہ، بٹر، زیتون آئل، چیز، اس کو رکھیں سائڈ پہ۔
اور دیکھیں اس کے اندر مین آئٹم کیا ہے. او اس میں دال اور یہاں پر آملیٹ بنا ہوا اور یہ چھوٹی سی جگہ خالی ہے, اس کو خالی نہیں چھوڑنا ہم نے. شہد اس کے اوپر ڈال رہے ہیں, جگنا شہد کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے. اور ویسے بھی شہد ناشتے میں کھانا کافی اچھا ہے, ہیلدی بھی ہوتا ہے اور آپ کی صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے. اس سے آپ کو انرجی دیتا ہے بہت زبردست, اور ہیلدی فیٹ تو بہت ضروری ہے, اسی لیے زیتون اس میں زیتون کا تیل تھوڑا سا دال کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آج 12 ذوالحجہ ہے اور ماشاءاللہ آج تھوڑا سا اسپیشل کھانا ہے. مٹن وغیرہ لے کے آئے ہیں, مندی لے کے آئے ہیں. یہ کھلے گا کہاں سے بھائی؟ سائڈ سے. باڈی بلڈر کے ساتھ تو بیٹھا ہوا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج اچھی خاطر تواضع کی ہے. مندی ہے, مندی تو نہیں ہے, عربی ہے. بہرحال جو بھی ہے مین چیز گوشت لے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ گیا ہوں میں ابھی واپس تھوڑا سا فریش ہو کے دوبارہ سے, کیونکہ رات کو تھوڑا دیر سے سوتے ہیں ہم لوگ. 11 تو آرام سے بج جاتی ہے, کبھی کبھی 12 بھی بج جاتی, تو اس لیے رات کو تقریباً 4 گھنٹے ملتے ہیں سونے کے. پھر فجر کے بعد دوبارہ دوسری شفٹ اٹھاتے ہیں سونے کی. اور آج جمعے کا دن ہے, ہم لوگ سفر پہ ہیں. حج پہ آپ ہوتے ہیں تو ایسے ہی سمجھے سفر پہ ہوتے ہیں. اور آج ہم لوگ پڑھیں گے جمعے کی نماز نہیں بلکہ ظہر کی نماز پڑھیں گے قصر. تو ظہر کی نماز قصر پڑھ کے یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے, جائیں گے جمرات کو کنکریاں ماریں گے اور پھر وہاں سے گھر چلے جائیں گے. ابھی اپنے خیمے سے نکل کے جا رہا ہوں دوست کے خیمے میں. وہاں پر کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, تھوڑی اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آئیں گے واپس انشاءاللہ. اس کے اندر ابھی کتنے بچے ہوئے ہوں گے؟ 70-80. چلو میں بھی اسی سے اٹھا لوں, میرے والے پتہ نہیں کھا رہے. بہت باریک ہے, مزہ نہیں آئے گا شیطان کو پانے کا. اچھا چلو میرے پاس باری پڑی ہے گتھلی. یہ اس طرح کا پاؤچ انہوں نے دی ہے, گتھلی بنا کے دی ہے. اس کے اندر ہیں شیطان کے لیے پتھر, اس کو مارنے کے لیے. یہاں پر ہمارے دوست چائنا سے ہیں, علی ان کا نام ہے. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. تتكلم بالانجليزي؟ لا عربي فقط. فقط عربي وچائنيز. ايوه ما شاء الله. اور یہ ہمارے بھائی ہیں ابراہیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بھی چائنا سے ہیں. یس. 中国、پاکستان友谊长存。الحمدللہ. چین، پاکستان فرینڈ زندہ باد. زندہ باد. چین پاکستان زندہ باد. اور یہاں پر ہمارا آخری کھانا آج مینا میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں ملاقات ہوگی ضرور انشاءاللہ. آمین. چلیں جی آخری کھانا کھاتے ہیں. آج کے کھانے میں ہمارے پاس ہے, اس کو مضغوط کہتے ہیں, اور یہاں پر ہمیشہ یہی چلتا ہے کہ آپ نا اپنے دسترخوان پہ ڈال کے ہی کھاتے ہیں سکون سے. چلیں جی بسم اللہ. چنگا جی, اللہ دے حوالے تے غلطی کوئی بھی خدائی ہوئے معاف. چنگا جی. آمین. تھوڑی بھی دعا آج ہر چیز قبول کریں. پاک چین دوستی زندہ باد. تصویر. انشاءاللہ. علی يلا السلام علیکم. چلیں جی ہم جا رہے ہیں ابھی انشاءاللہ. ہاں چنگا جی السلام علیکم. ہم جا رہے ہیں الحمدللہ. ابھی شیطان کو کنکر ماریں گے جمرات, اور اس کے بعد پھر جائیں گے گھر. آج جمعے کا دن ہے لیکن ہم لوگوں نے 2 رکعتیں نماز قصر پڑھی ہے, ظہر کی نماز.
کیونکہ جب آپ سفر پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ قصر نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا، حالانکہ جمعے کے بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں لیکن وہ خطبہ ہوتا ہے تو جمعہ نماز ہوتی ہے۔ یہاں سے اب ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں، یہ والا میں نے پورا ایکسپیرینس لائیو بھی کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، فیس بک پہ موجود ہوگی ویڈیو۔ اس بار حج پہ کافی رش ہے 13 کے دن، ورنہ دوسری جو پہلے حجیں ہوتی تھیں کم از کم 70% لوگ نکل جاتے تھے، لیکن اس بار مجھے لگتا ہے 50% لوگ نکلے اور 50% ہی باقی ہیں۔ یہ عوام لگی ہوئی آخری کنکریاں مار رہی۔ یہ دیکھیں، یہ ہے مسجد البیع، یہاں پر جمرات کے بالکل پاس۔ اس کی اسپیشل پوری ویڈیو میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، اگر آپ نے دیکھنی ہے دیکھ لینا۔ اور یہاں سے ابھی ہم لوگ نکلنے والے ہیں، ابھی ہم لوگ نکل آئے ہیں جمرات سے، بس یہ مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں اور آگے ابھی جائیں گے گھر کی طرف انشاءاللہ، پھر کچھ اور ہوگا آگے تو وہ اسپیشل اگر کچھ ہوگا تو وہ شوٹ کریں گے۔ خیر یہاں سے نکل آئے ہیں، مسجد بیع کے پاس سے بالکل گزر رہے ہیں اس ٹائم پہ۔